اس نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے. تو اس کے لیے طب اہل بیت علیہ السلام میں کیا نسخہ موجود ہے؟ اگر کوئی ایسی سچویشن سامنے آ جائے، اس طرح کا کوئی وائرس سے جو ہے وہ دور آزما ہونا پڑے، تو طب اہل بیت سے کیا دعا بھی ہمیں چاہیے اور اس سے دوا بھی چاہیے؟ ہاں جی ہاں ضرور، یہ سارے لوگ نوٹ فرما لیں. اور یہ دوائی الحمدللہ میرے خیال میں کہ ایران سے بھی مل جائے گی، اور پاکستان میں بھی کچھ مراکز ہیں ان سے بھی مل جائے گی. فوراً یہ استعمال کر لیں. ایک دوا جو بہت پاورفل ہے، بہت زبردست ہے وائرس کو ختم کرنے کے لیے. اس میں امیونٹی پاور جو ہے انسان کی، یعنی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. وہ دوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے. امام موسیٰ کاظم کی بہت پاور ہے، تاکہ ایڈز کے مریض بھی شفا پا لیتے ہیں جن کا امیونٹی سسٹم ختم ہو جاتا ہے. یہ دوا ساتویں امام باب الحوائج ہیں. یہ دوا اصل میں امام رضا کا معجزہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 10 دن میں صرف ایک مرتبہ ایک چٹکی سی کھانی ہے، چنے کے دانے کے برابر کھانی ہے. 10 دن تک انشاءاللہ آپ کو بیماری نہیں ہوگی. یہ تجربہ بھی ہے کہ کئی مثلا آپ کو بتائیں کہ سمال پاکس جو ہوتا ہے، یہ ماتا جسے بولتے ہیں، جب آ جاتا ہے تو سمال پاکس فوراً پھیلتا ہے. تو جس گھر میں مریض ہوتا ہے سمال پاکس کا، اس میں کسی اور کو رکھتے نہیں ہیں. اب ایک گھر میں سمال پاکس ہو گیا، یہ ماتا کی بیماری آ گئی، تو وہ بیچاروں کے پاس کمرے تو زیادہ تھے ہی نہیں کہ مریض کو الگ رکھیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب خطرہ یہ تھا کہ سمال پاکس پھیل جاتی ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو ہم نے کہا بھائی سارے چھوٹے بچوں کو آپ یہ امام موسیٰ کاظم کی دوا کھلا دیں. الحمدللہ وہ مریض بھی ٹھیک ہو گئے اور کسی بچے کو وہ بیماری نہیں لگی. امام موسیٰ کاظم کی دوا جو ہے انشاءاللہ جہاں بھی دستیاب ہو لوگ اسے حاصل کریں. اور کیونکہ یہ ابھی ساری دنیا میں پھیل رہی ہے کہ چینی تو ہر جگہ پر ہے، اور یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، بڑی دردناک ہے، اور جناب بندہ جلدی مر جاتا ہے، لنگز فیل ہو جاتے ہیں اور بڑے بری طریقے سے اچھلتا ہے. جیسے زہر کسی کو بہت اس کا جو بتا رہے ہیں، ایک دو فلم ویڈیو دیکھی ہے، بہت دردناک طریقے سے انسان مرتا ہے. تو ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ اپنے پاس، اس لیے دیکھیں یہ دوا اہل بیت کی ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ خصوصاً یہ دوا اور امام رضا علیہ السلام کی دوا وہ بھی بہت زبردست ہے. جامع امام رضا اس کو آپ شہد کے ساتھ، اور وہ بھی 7 دن میں ایک مرتبہ لے لیں. تو وہ البتہ احتیاطاً بھی لے لیں. اور اگر خدا نخواستہ جب انفیکشن لگ جائے تو اس وقت تو یہ کنٹینیو دینی ہے جامع امام رضا. جامع جو ہے احتیاطاً اس کے اندر تو جامع کی تو گولیاں بنی بھی ہوتی ہیں. دوائے امام کاظم علیہ السلام، دوائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ یہ چنے کے برابر دینی صبح شام. وہ پاؤڈر کے برابر پاؤڈر ہوتا ہے، وہ چنے کے برابر. جامع امام ہے. اچھا یہ نوٹ کر لیں، امام موسیٰ کاظم کی دوا سردی کے لیے الگ ہے، گرمی کے لیے الگ ہوتی ہے. تو فرق ہوتا ہے. یعنی اگر جہاں کی اب ساری دنیا میں وبا پھیل رہی ہے، تو جہاں وہ گرمی ہے، اس وقت گرمی کا موسم ہے، تو مثلا اس وقت میرے خیال میں آسٹریلیا وغیرہ کی طرف گرمی ہے، تو وہ ان کو کہیں گے کہ مجھے ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں گرمی کا موسم ہے، گرمی کی موسم کی دوا الگ ہوتی ہے، سردی کی موسم کی دوا الگ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ 2 دواؤں سے یہ جو ہے بہت فائدہ ہو جائے گا. اور اگر کسی کو یہ لگ چکی ہے تو کیا کیا جائے، کیونکہ یہ لنگز کو پکڑتی ہے، تو اس کے لیے کاشم بھی دیا جائے گا. اگر خدا نخواستہ یہ کسی کو بیماری لگ چکی ہے تو جامع امام رضا بھی لیں گے شہد کے ساتھ، اور امام موسیٰ کاظم کی دوا بھی لیں گے، اور پھر وہ ہر روز لیں گے. اگر کسی کو لگ گئی تو امام موسیٰ کاظم کی دوا ہر روز لینی ہے. احتیاطاً تدابیر میں 7 دن یا 10 دن میں ایک مرتبہ لے لیں تو کافی ہے. اور اگر بیماری لگ چکی ہے تو جامع امام رضا بھی ڈیلی لیں گے، امام موسیٰ کاظم بھی ڈیلی لیں گے. کتنے دن اور تک؟ کاشم کتنے دن تک؟ جب تک وائرس ہٹ نہیں جاتا. ہاں جب تک وائرس ختم نہ ہو، اس کو کنٹینیو 3 دواؤں کو کرنا. اب آئیے دعا. کرونا وائرس اگر تصدیق ہو جاتی ہے، ابھی احتیاطی تدابیر کی بات نہیں کر رہے، اگر تصدیق ہو جاتی ہے کسی کو تو وہ جامع امام رضا لے گا، اور ڈیلی اس کو لینا ہوگا شہد کے ساتھ، اور دوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جاری کرنا ہوگا، اور کاشم. اور اگر موسم سرد ہے تو سردی والی، گرمی ہے تو گرمی والی. یہ اس کا نسخہ کمپلیٹ ہے. امام موسیٰ کاظم والی دوا سردی کی الگ، گرمی کی. اب آئیے دعا. طب اہل بیت کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف دوا بھی نہیں ہے، دعا بھی ہے، کیونکہ یہ طب پروردگار کا ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قادر ہے. شافی وہی ہے، کافی وہی ہے، معافی وہی ہے.
تو یہاں پر جو مجتہدین کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ کربلا میں ایک مرتبہ وبا آئی تھی، اور ایسی وبا آئی، ایسا وائرس آیا کہ کوئی گھر نہیں تھا جس سے جنازہ نہ نکلا ہوا، کوئی گھر نہیں تھا۔ اور اس وقت جو ابھی رپورٹ بھی آئی ہے کہ ابھی تو یہ خوف کا عالم ہے، کتنا بڑا عذاب ہے کہ کتنے شہروں میں چین میں گھر سے باہر لوگ نہیں نکل رہے، گھر سے باہر نہیں نکل رہے، توجہ فرمائیں۔ اور ایک شہر والے کو پابند ہے کہ دوسرے شہر مت جاؤ جس شہر میں وبا آ چکی ہے۔ ان کا نقصان تو خربوں کا ہو گیا ہے، تو اب بھی یہ توبہ کر لیں، مسلمانوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ اور اب اس میں یہ بھی تو خوبصورت بات ہے کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو کہا ہے، تدابیر کیا ہے؟ تدابیر بھی جو جناب بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن بیماری سے بچنا ہے تو آپ بار بار 3 4 5 مرتبہ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی دیں تاکہ وہ وائرس نہ جانے پائے۔ اور یہی حکم ہے کہ انسان اگر ہمیشہ وضو سے رہے تو الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا اسلحہ ہے، نہ صرف شیطان سے بچاتا ہے، وائرس سے بھی بچاتا ہے، بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، اور پھر اس کی طہارت کا فائدہ بھی زیادہ ہے۔ وضو سے انسان ہمیشہ اگر وضو سے رہے تو انسان 10 سال زیادہ جوان نظر آتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب ہم تھک جاتے ہیں، بھائی نہیں، یہ آپ کی پروٹیکشن ہے۔ تو اب آئیے دعا، تو جب کربلا میں ہر گھر سے جنازہ نکلا تو ایک گھر ایسا مومن کا تھا، وہاں کوئی بیمار بھی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا ان کے پاس کوئی دوائی ہے، کوئی ایسی ویکسین ہے، چلو ان سے کہیں بھائی آپ لوگ محفوظ ہیں تو ویکسین وہ دوائی ہمیں بھی دو۔ تو جب ان کے پاس گئے کہ بھائی آپ کے گھر میں تو کوئی بیمار بھی نہیں ہے، یہاں تو ہر گھر سے جنازہ نکل چکا ہے، آپ کے پاس کیا دوائی؟ انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس دوائی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمارے پاس دعا ہے۔ دعا کون سی ہے؟ کہا ہمارے بزرگوں نے ایک اچھی سنت قائم کی ہے۔ دیکھیے سنت قائم کرنا بھی بہت ہی عمدہ ہے۔ اچھی سنت ہمارے بزرگوں نے قائم کی ہے کہ ہم صبح کا آغاز جو ہے زیارت عاشورہ سے کرتے ہیں۔ دیکھیے زیارت عاشورہ ایسا نسخہ ہے کہ سبحان اللہ، بڑے سے بڑے وائرس سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ اپنے گھر میں یہ سنت قائم کر لیں کہ نماز فجر کے بعد آپ مل کے زیارت عاشورہ پڑھیں۔ اور زیارت عاشورہ کا کیا ہے، کتنے دیر لگتی ہے؟ زیادہ 10 منٹ کا کام ہے۔ 10 منٹ میں آپ نے ایک مرتبہ یہ سلام پڑھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا کو سلام بھیجا، تو مولا ظاہر ہے کہ سلام دینا تو مستحب ہے، جواب تو واجب ہے۔ جب مولا جواب دیں گے تو آپ کی پروٹیکشن ہو جائے گی، وائرس سے، بیماریوں سے، ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لہذا یہ بڑی نعمت ہے زیارت عاشورہ، اور وہ زیارت عاشورہ جو ہے پورا ہونا چاہیے، یعنی زیارت عاشورہ کے بعد 2 رکعت نماز بھی ہونی چاہیے، اور 2 رکعت نماز کے بعد دعائے القمہ بھی ہونا چاہیے خصوصاً۔ جی تو یہ عمل جو ہے کامل ہونا چاہیے۔ جب یہ واقعہ مرجع مجتہد کو علم ہوا کہ جناب یہ نسخہ جو ہے اتنا زبردست ہے زیارت عاشورہ کا کہ کوئی بیمار بھی نہیں ہوا، تو اس زمانے کے مجتہد نے فتویٰ دیا کہ اس وقت کیونکہ جان بچانا واجب ہے، لہذا ہر مومن پر واجب ہے کہ جب تک یہ وبا ہے وہ زیارت عاشورہ بھی پڑھیں اور اعمال پورے کریں، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور دعائے القمہ بھی پڑھیں۔ الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابھی وہ بیماری سامرا میں نہیں پہنچی تھی، مگر مومنین نے جب فتویٰ سنا تو زیارت عاشورہ اور 2 رکعت نماز اور دعائے القمہ پڑھنا شروع کی۔ فتویٰ آ گیا، واجب کا فتویٰ۔ پھر یہ بالآخر بیماری سامرا میں بھی پہنچ گئی، اور جب سامرا میں یہ وائرس پہنچا تو الحمدللہ دوسرے بہت سارے لوگ مر گئے جنہوں نے مرجع کی بات نہیں مانی، جو تقلید نہیں کرنے والے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں بیچارے نادان کہ وہ جناب مرجع اور تقلید کو نہیں سمجھتے، حالانکہ ظاہر ہے کہ آپ ہر چیز میں تقلید کرتے ہیں۔ آپ اردو کیوں بول رہے ہیں کہ ماں باپ اردو بولتے ہیں؟ یہ تقلید ہے، تقلید اسی کا انسان کی فطرت میں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے جو نسخہ لے تو آپ اس کو مانتے، تو یہ بھی تقلید ہے۔ بہرحال جو لوگ تقلید کو نہیں مانتے تھے، مرجع کو نہیں مانتے تھے، وہ بہت سارے مارے گئے، لیکن جو مرجع کی بات سننے والے تھے
اور اصل میں مرجع کی بات تو سننا امام پاک کا حکم ہے. امام زمانہ نے غیبت میں جاتے وقت یہ حکم دیا. الحمدللہ ان میں سے کوئی مومن بھی نہیں مرا, کوئی مومن بھی بیمار نہیں رہا, کیونکہ چین سے بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی پڑھ رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, تو وہ بہت پریشان ہیں. تو ہم نے کہا یہ دوائی کسی طرح سے آپ تک پہنچ جائے, اگر دوائی نہیں پہنچی ہے تو آپ یہ اعمال زیارت عاشورہ کریں. جی اچھا, اس کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر میں آپ زیارت عاشورہ ہی بتا رہے ہیں کہ اس میں زیارت عاشورہ پڑھی جائے, اور اگر دوا نہیں مل سکی ہے یعنی امیونٹی پاور کو اگر بڑھانے کے لیے دوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود نہیں ہے ان علاقوں میں جہاں پر یہ وائرس شدت سے پھیل چکا ہے, تو وہاں پر اعمال زیارت عاشورہ جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ انجام